اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الدرس الثامن لیسن نمبر 8 سبق نمبر 8 تو انشاءاللہ آج ہم سبق نمبر 8 پڑھیں گے۔ هذا الرجل تاجر وذلك الرجل طبیب، یہ آدمی تاجر ہے اور وہ آدمی ڈاکٹر ہے۔ اسم التاجر محمود واسم الطبیب سعید، تاجر کا نام محمود ہے اور ڈاکٹر کا نام سعید ہے۔ هذا البیت للتاجر وذلك البیت للطبیب، یہ گھر تاجر کا ہے اور وہ گھر ڈاکٹر کا ہے۔ بیت التاجر امام المسجد وبیت الطبیب خلف المدرسة، تاجر کا گھر مسجد کے سامنے ہے اور ڈاکٹر کا گھر مدرسے کے پیچھے ہے۔ لمن هذه السيارة، یہ گاڑی کس کی ہے؟ ولمن تلك، اور وہ گاڑی کس کی ہے؟ هذه السيارة للطبيب وتلك للتاجر، یہ گاڑی ڈاکٹر کی ہے اور وہ گاڑی تاجر کی ہے۔ هذه السيارة من اليابان وتلك من امریکہ، یہ گاڑی جاپان سے ہے اور وہ امریکہ سے ہے۔ تمارین مشقیں، عجب عن الاسئلة الآتیة، آنے والے سوالوں کا جواب دیں۔ من هذا الرجل ومن ذلك الرجل، یہ آدمی کون ہے اور وہ آدمی کون ہے؟ هذا الرجل تاجر وذلك الرجل طبیب، یہ آدمی تاجر ہے اور وہ آدمی ڈاکٹر ہے۔ ما اسم التاجر، تاجر کا نام کیا ہے؟ اسم التاجر محمود، تاجر کا نام محمود ہے۔ ما اسم الطبیب، ڈاکٹر کا نام کیا ہے؟ اسم الطبیب سعید، ڈاکٹر کا نام سعید ہے۔ من این سیارة الطبیب، ڈاکٹر کی گاڑی کہاں سے ہے؟ سیارة الطبیب من الیابان، جاپان سے ہے۔ من این سیارة التاجر، تاجر کی گاڑی کہاں سے ہے؟ من امریکہ، امریکہ سے تاجر کی گاڑی ہے۔ این بیت التاجر، تاجر کا گھر کہاں ہے؟ بیت التاجر امام المسجد، تاجر کا گھر مسجد کے سامنے ہے۔ این بیت الطبیب، اور ڈاکٹر کا گھر کہاں ہے؟ ڈاکٹر کا گھر بیت الطبیب خلف المدرسة، مدرسے کے پیچھے ہے۔ اقرأ واکتب، پڑھیں اور لکھیں۔ هذا الولد خالد وذلك الولد محمد، یہ لڑکا خالد ہے اور وہ لڑکا محمد ہے۔ هذا الرجل مدرس وذلك الرجل مهندس، یہ آدمی مدرس ہے اور وہ آدمی انجینئر ہے۔ هذا الكتاب جدید وذلك الكتاب قدیم، یہ کتاب نئی ہے اور وہ کتاب پرانی ہے۔ هذه السيارة لعلی وتلك لخالد، یہ کار علی کی ہے اور وہ کار خالد کی ہے۔ هذا الباب مفتوح وذلك الباب مغلق، یہ دروازہ کھلا ہوا ہے اور وہ دروازہ بند ہے۔ لمن هذه الساعة، یہ گھڑی کس کی ہے؟ هي لعباس، یہ عباس، وہ عباس کی ہے۔ هذا البيت للطبيب، کیا یہ گھر ڈاکٹر کا ہے؟ لا هو للمدرس، نہیں وہ ٹیچر کا ہے۔ هذه الدراجة لابن المؤذن، نام، کیا یہ سائیکل مؤذن کے لڑکے کی ہے؟ ہاں۔ من هذا الولد، یہ لڑکا کون ہے؟ وہ طالب من الصین، وہ چائنا سے ہے، وہ لڑکا چائنا سے ہے۔ ذلك البيت جدید، کیا وہ گھر نیا ہے؟ لا هو قدیم جدا، نہیں وہ بہت پرانا ہے۔ هذه السيارة من اليابان وتلك من امریکہ، یہ گاڑی جاپان سے ہے اور وہ گاڑی امریکہ کی ہے۔ هذه السكين من المانيا وتلك الملعقة من انگلترا، یہ چھری جرمنی کی ہے اور وہ اسپون یعنی چمچہ جو ہے وہ انگلینڈ سے ہے، انگلینڈ کا ہے یعنی۔ اقرأ المثال الآتی ثم حول الجمل الآتیة مثله، آنے والی مثال کو پڑھیں پھر جملے کو اس جیسا بنائیں۔ هذا کتاب، هذا الكتاب لمحمد، هذا طبيب من الهند، هذه سيارة للمدير، ذلك ولد ذلك ولد ابن المدرس، تلك ساعة من سويسرا، هذا بيت للمهندس، هذا قلم لعباس، ذلك رجل مؤذن، هذه بيضة كبيرة، هذا منديل وسخ، هذه حقيبة للمدرس۔ بس میں آپ کو یہ کرنا ہے کہ اس کو اس کے ساتھ جوڑ دینا ہے، جب آپ جوڑ دیں گے تو اس میں نئی میننگ آ جائے گی۔ هذا طبیب من الہند، یہ ڈاکٹر انڈیا سے ہے۔ هذه السيارة للمدير، یہ گاڑی پرنسپل کی ہے۔ ذلك ولد ابن المدرس، وہ لڑکا مدرس کا بیٹا ہے۔ تلك ساعة من سویسرا، وہ گھڑی سوئٹزرلینڈ سے ہے۔ هذا بیت للمهندس، یہ گھر انجینئر کا ہے۔ هذا قلم لعباس، یہ قلم عباس کی ہے۔
ذالک رجل مؤذن، وہ آدمی مؤذن ہے، ہذہ بیضۃ کبیرۃ، یہ انڈا بڑا ہے، ھذا مندیل وسخ، یہ گندا رومال ہے، ھذہ حقیبۃ للمدرس، یہ بیگ مدرس کا ہے۔ اقرأ المثال الآتی ثم کون اسئلۃ واجوبۃ مثلہ، آنے والی مثال کو پڑھیں پھر اس جیسا ہی سوال اور جواب بنائیں۔ مثال، لمن ھذا الکتاب، یہ کتاب کس کی ہے؟ ھذا الکتاب لمحمد، یہ کتاب محمد کی ہے۔ لمن ھذا القلم، یہ قلم کس کی ہے؟ ھذا القلم لعباس، یہ قلم عباس کی ہے۔ لمن ھذا المفتاح، یہ چابی کس کی ہے؟ ھذا المفتاح لعلی۔ لمن ھذہ السیارۃ، یہ گاڑی کس کی؟ ھذہ السیارۃ للمدیر۔ لمن ھذہ البقرۃ، یہ گائے کس کی؟ ھذہ البقرۃ للفلاح، یہ گائے کسان کی ہے۔ لمن ھذہ الحقیبۃ، یہ بیگ کس کا ہے؟ ھذہ الحقیبۃ للمدرس، یہ بیگ مدرس کا ہے۔ لمن ھذا الکرسی، یہ کرسی کس کی؟ ھذا الکرسی لعمار، یہ کرسی عمار کی ہے۔ لمن ھذہ الدجاجۃ، یہ مرغی کس کی ہے؟ ھذہ الدجاجۃ لبنت الفلاح، یہ کس کی ہے؟ فارمر نے کسان کی بیٹی کی ہے۔ لمن ھذہ الساعۃ، یہ گھڑی کس کی ہے؟ ھذہ الساعۃ لابن المدیر، یہ گھڑی پرنسپل کے بیٹے کی ہے۔ لمن ھذا البیت، یہ گھر کس کا ہے؟ ھذا البیت للطبیب، یہ گھر ڈاکٹر کا ہے۔ لمن ھذہ الملعقۃ، یہ چمچہ کس کا ہے؟ ھذہ الملعقۃ للطالب، یہ چمچہ طالب علم کا ہے۔ تأمل الامثلۃ الآتیۃ، آنے والے مثالوں کو غور و فکر کریں۔ البیت گھر، فی البیت گھر میں، من البیت گھر سے، الی البیت گھر تک، المستشفی ہاسپٹل یا ہسپتال، فی المستشفی ہسپتال میں، من المستشفی ہسپتال سے، الی المستشفی ہسپتال تک، امریکہ امریکہ، فی امریکہ امریکہ میں، من امریکہ امریکہ سے، الی امریکہ امریکہ تک، المانیہ جرمنی، فی المانیہ جرمنی میں، من المانیہ جرمنی سے، الی المانیہ جرمنی تک۔ تو یہاں فی کا معنی جو ہوتا ہے من کا مطلب سے اور الی کا مطلب تک، یہ آپ کو واضح طور سے جاننا چاہیے۔ اقرأ واکتب، پڑھیں اور لکھیں۔ ھذا الطبیب من انگلترا، یہ ڈاکٹر انگلینڈ سے ہے۔ ذهب حامد الی فرانس، حامد فرانس گئے۔ محمود مریض هو الآن فی المستشفی، محمود مریض ہے اور وہ اس وقت ہسپتال میں ہے۔ ذهب عبداللہ من المانیہ الی انگلترا، عبداللہ جرمنی سے انگلترا گئے۔ ھذا الکتاب لعیسیٰ، یہ کتاب عیسیٰ کی، وذلک الکتاب لموسیٰ، اور وہ کتاب کس کی ہے؟ موسیٰ کی ہے۔ ھذا المہندس من امریکہ، یہ انجینئر امریکہ سے۔ اقرأ، پڑھیں۔ السبورۃ امام الطالب وہی خلف المدرس، بلیک بورڈ طالب علم کے سامنے ہے اور وہ مدرس کے پیچھے ہے۔ این سیارۃ المدرس، مدرس کی گاڑی کہاں ہے؟ یا امام المدرسہ، وہ اسکول کے سامنے ہے۔ این بیت الامام، امام کا گھر کہاں ہے؟ بیت الامام خلف المسجد، امام کا گھر مسجد کے پیچھے ہے۔ این جلس حامد، حامد کہاں بیٹھا ہے؟ جلس خلف محمود، وہ محمود کے پیچھے بیٹھے ہیں۔ ذهب عمار الی المسجد وجلس امام المحراب، عمار مسجد کی طرف گئے اور محراب کے سامنے بیٹھے۔ الکلمات الجدیدہ، نئے کلمات۔ المستشفی ہسپتال، المانیہ جرمنی، انگلترا انگلینڈ، سویسرا سوئٹزرلینڈ، السکین چاقو یا چھری، فرنسا فرانس، امام سامنے، خلفہ پیچھے۔ تو ہم نے سبق نمبر 8 کو مکمل کر لیا ہے۔ انشاءاللہ دوسری ویڈیو میں ہم سبق نمبر 9 پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔